بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہود مدینہ اس کو ماننے کے لیے کسی حال میں تیار نہ ہوتے تھے، اور ان کے سردار، ان کے پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی بات اگر مان لی گئی تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کا روزگار ہی چلتا تھا کہ وہ توریت کے اوراق کو لوگوں کے مطابق بیان کرتے تھے اور اس پر نذرانے وصول کیا کرتے تھے، ہدایہ لیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل ان کی خواہشات کے مطابق بتایا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی نے جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر بتلائیں، اس کے احکامات سمجھائے، تو ان کا ایک سردار تھا مالک بن سیف، اس نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا، چنانچہ کتاب کے متعلق اور پیغمبروں کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اللہ نے سرے سے کچھ بھی کسی بشر پر نازل نہیں کیا، حالانکہ مشرکین عرب بھی اور یہود بھی یہ جانتے تھے کہ پہلے انبیاء آئے۔ مشرکین عرب تو یہ اہل کتاب سے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں انبیاء کا سلسلہ ہے، لیکن دشمنی کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے تھے۔ اور یہود تو جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ بھی آئے اور حضرت عیسیٰ بھی آئے۔ حضرت موسیٰ پر بھی اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی اور حضرت عیسیٰ پر بھی، لیکن دشمنی کی بنیاد پر سرے سے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں ان کے اس اعتراض کا دو طرح سے جواب دیا، ایک تحقیقی جواب دیا، ایک الزامی جواب دیا۔ تحقیقی جواب تو یہ دیا کہ مشرکین عرب بھی اور اہل کتاب بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علم اور قدرت اور اس کی حکمت سے واقف نہیں تھے، اس لیے فرمایا
وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے اللہ کی قدر کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو جیسے پہچاننا چاہیے ویسے پہچانا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس کو چاہا اس کو منتخب کیا اور اس پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت کلام کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی ناقدری کی، اللہ کی صفت کلام کا اور صفت علم کا انکار کیا۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں دوسرا جواب یہ دیا کہ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي، اے نبی آپ فرمائیں کہ اچھا تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، یہ بتاؤ موسیٰ پر جو نازل ہوا تھا وہ کس نے نازل کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ علماء اہل یہود وہ جانتے تھے کہ لوگ ہم سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، تورات کے مطابق احکامات پوچھنے آتے ہیں، تو وہ اللہ کے نازل کردہ تھے، اللہ نے نازل فرمائے تھے، اسی لیے تو پوچھنے آتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ان کی اس بات کو بھی کھولا کہ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ تم نے جس توریت کے کو حصوں میں بانٹ دیا، در حقیقت یہودیوں نے توریت کے اوراق بنا رکھے تھے، کچھ تو چھپا کے رکھا کرتے تھے اور جو لوگوں کے مطابق ہوا کرتے تھے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا، کچھ تو تم بتلا کر ظاہر کر کے نذرانے وصول کرتے ہو اور کچھ چھپا کے رکھتے ہو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق، شرارت نفس کے مطابق، کچھ اوراق کو خواہشات نفسانی کے مطابق ظاہر کر دیتے ہو، اور جن میں اللہ کے نبی کے اوصاف ہیں، جن میں اللہ کے نبی کے متعلق بشارتیں ان کو چھپاتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جس اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے وہی اللہ ہے جو یہ قرآن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کی یہ برائی بیان کی ہے کہ وہ عوام کے مطابق جس میں سہولت ہوا کرتی تھی اور جس میں آنے والے کی خواہش ہوا کرتی تھی اس کے مطابق مسئلے اور آیتیں بتا دیا کرتے تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں نذرانہ نہیں ملے گا تو اس کو چھپا لیا کرتے تھے، بتایا نہیں کرتے تھے۔ لہذا امت محمدیہ خاص طور پر ان آیات سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں منہ دیکھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یہودیوں کا کام تھا کہ جو لوگوں کے مطابق ہوا اس کو کہہ دیا، اور جن سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ عوام ہماری مخالف ہو جائے گی اس کو نہ کہا جائے۔ تو یہ یہودیوں کے طریقے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، بہت سی باتوں کو تم چھپاتے ہو، تم کو بہت سی باتیں ایسی تعلیم دی گئی ہیں یہودیوں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ اللہ نے تمہارے لیے تورات کو نازل کیا تو تم لوگ جاننے لگے اور اسی سے کھا پی رہے ہو۔ بعد میں اللہ نے فرمایا قل اللہ، اے نبی اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا تو کسی سے بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم، آپ کا کام ہے بتلا دینا
آپ چھوڑ دیجئے پھر ان کو، اگر وہ لوگ نہیں مانتے، وہ اپنے ہی مشغلے میں کھیل کود کرتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے ہم اس کو نازل کر رہے ہیں، وہ کتاب ایسی ہے مبارک جو بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ نے وہ نازل کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، توریت اور تمام آسمانی کتابوں کی یہ کتاب قرآن تصدیق کرتی ہے کہ ہاں اس کو بھی اللہ نے نازل کیا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اب آپ اس کتاب کے ذریعے سے مکہ والوں کو ڈرا دیں، آگاہ کر دیں، باخبر کر دیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اس قرآن پر ایمان تو وہی لائیں گے جن کا آخرت پر یقین ہوگا۔ اور کون لائیں گے قرآن پر ایمان؟ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنی نمازوں پر پابندی رکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ، معلوم یہ ہوا کہ نمازوں پر پابندی یہ ایمان میں ترقی کا سبب ہے، اور قرآن پر ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ یہاں اخیر آیت میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ گویا کہ اللہ کی صفت علم، صفت حکمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، اس لیے کہا کہ اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیں اچھا وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ وہ کتاب لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کتاب کو تم نے متفرق الگ الگ کاغذوں کی شکل میں بنا رکھا تھا، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے کو چھپا لیتے ہو، جیسے بتایا کہ جو آنے والے کے مقصد کے مطابق یا اپنے مقصد کے مطابق ہوتا تھا توریت کے اسی حصے کو ظاہر کرتے، اور جو اپنے مقصد کے خلاف ہوتا اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اور بہت سے حصوں کو تم چھپا لیا کرتے تھے، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو تم نہ جانتے تھے، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ اے پیغمبر آپ خود ہی اس سوال کے جواب میں بس اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب تو اللہ ہی نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو بات نہیں مانتا تو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں، کھیل کود کرتے رہیں، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح توریت بڑی بابرکت کتاب تھی، اسی طرح یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، بہت برکت والی کتاب ہے جو ہم نے یعنی اللہ نے اتاری ہے۔ یہ قرآن پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے کہ ہاں وہ سچی کتابیں تھیں، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دو اس قرآن کے ذریعے۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی پوری نگرانی اور نگہداشت کرتے ہیں، یعنی نماز کو پورے آداب کے ساتھ وہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔